سورہ شعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قال موسیٰ نے فرمایا، یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ دعوت دینے کے لیے، تو قال فرمایا، اس نے فرمایا موسیٰ نے، رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال، اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا لمن حولہ، ان سے جو اس کے آس پاس تھے، الا تستمعون، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ قال، فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم، بے شک تمہارا رسول جسے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، لمجنون، ضرور دیوانہ ہے۔ مجنون دیوانہ ہے، ساتھ جب لام لگ گئی تو اب اس میں تاکید ہو گئی، لمجنون، ضرور، اسے نا لقد، ضرور، بے شک، لمجنون، ضرور یہ دیوانہ ہے۔ اب یہ اپنے درباریوں سے فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دیوانہ ہے۔ قال، موسیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما ان کنتم تعقلون، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال، فرعون نے کہا لئن اتخذت، ضرور اگر تم نے بنایا، الہا غیری، میرے سوا تم نے کوئی اور معبود بنایا ہے، لأجعلنک، تو ضرور میں کر ڈالوں گا تجھے، من المسجونین، قیدیوں میں سے۔ قال، موسیٰ نے فرمایا اولو جئتکم بشیء مبین، کیا اگرچہ میں لے آؤں تمہارے پاس کوئی روشن چیز؟ قال، فرعون نے کہا، کیسا مکالمہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، آگے سے وہ جواب دے رہے ہیں۔ فرعون نے کہا فأت بہ، تو لے آؤ اسے، ان کنت، اگر تم ہو سچے، من الصادقین، اگر تم سچے تو اسے لے آؤ۔ فألقى، تو موسیٰ نے ڈال دیا، عصاہ، اپنا عصا، فإذا ہی، تو اچانک وہ ہو گیا، ہو گیا، ثعبان مبین، بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا۔ بڑی دلچسپ واقعہ چل رہا ہے، مکالمہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، پھر آپ نے اپنا عصا ڈالا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ فرعون نے کہا اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ کیسا بڑا گستاخ ہے نا، کہہ رہے رب کیا چیز ہے، سارے جہان کا جو رب ہے کیا چیز ہے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے فرعون لاجواب ہو گیا، اس نے اسلوب کلام بدلا، جب لاجواب ہو جائے نا اس کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ تو تڑاک پہ آ جاتا ہے، مار داڑ بے تبے وہ اس پہ آ جاتا ہے۔ اس نے اسلوب کلام بدلا،
یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی کہ سارے جان کر اب کیا چیز ہے تم جو جسے رب بتاتے ہو، جیسے بندہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے کہ تم کیا چیز ہو، میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو وہ اس بات پہ آ گیا۔ قال موسیٰ نے فرمایا، یعنی بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا سوال چیز کی جنس کے بارے میں تھا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ جنس اور ماہیت سے پاک ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے افعال اور اللہ کی قدرت اور اس کے آثار ذکر فرمایا جن کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سارے جہان کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا مالک، سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش اس کے وجود کی کافی دلیل ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، اس کے لائق گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں، جو جیسا ہے جیسی زبان سمجھتا ہے پھر اس کو اسی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے بھی نہیں مانتے، ان کو پھر اس حساب سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا سوال اللہ کی صفت کے بارے میں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جو جواب دیا وہ فرعون کے سوال کے مطابق۔ یاد رہے کہ ایقان اس علم کو کہتے ہیں کہ جو استدلال سے حاصل ہو، اس لیے اللہ کی شان میں موقن نہیں کہا جاتا۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے آس پاس والے لوگوں سے کہا جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کیا تم غور سے سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات دہرا رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے۔ اس آیت اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرین کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا کیا تم نہیں سن رہے غور سے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سارے رب کے جہان کی ماہیت پوچھی ہے، اور یہ اس کے جواب میں اس کے افعال بتا رہے ہیں، اس کے آثار بتا رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا یہ کہنا اس معنی میں تھا کہ وہ لوگ آسمان اور زمین کو قدیم سمجھتے تھے اور اس کی حادث ہونے کا انکار کرتے تھے، اور مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو رب کی کیا حاجت ہے، یعنی شروع سے ہیں، شروع سے ہی ہے، بعد میں نہیں پیدا ہوئے، آسمان و زمین بعد میں نہیں پیدا ہوئے ان کے مطابق، یہ شروع سے ہی ہے۔ جب شروع سے ہیں تو رب کی کیا ضرورت ہے، یہ تو خود ہی بس یہ عقیدہ بھی نا ہمارا درست ہونا بڑا ضروری ہے کہ قدیم کیا چیز ہے، حادث کیا چیز ہے۔ بس یہاں سے ذرا سی گڑبڑ ہوئی عقیدے میں تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں یہ علم ہونا، عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی، جن کا حادث ہونا، جن کا فنا ہو جانا اس کے مشاہدے میں، ان کے مشاہدے میں آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اگر تم دوسری چیزوں سے استدلال نہیں کر سکتے تو خود تمہاری جانوں سے استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ سنو، تم لوگ اپنے آپ کے بارے میں جانتے ہو کہ پیدا ہوئے اور اپنے باپ دادا کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے، تو تمہاری اپنی پیدائش اور تمہارے باپ دادا کے فنا ہو جانے میں اس رب تعالیٰ کے وجود کا ثبوت موجود ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو فنا کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ساتھ ہارون، ادھر 2 ہیں، ادھر 500 تو وہ ہیں جو زیوروں سے آراستہ فراستہ ہارٹس کے ساتھ، اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، پاور بھی ہے، منڈے بدماش ہیں اور کافر ہیں، اور خود کو رب کہنے والا موجود ہے۔ اس کے دربار میں یہاں تو 2-4 ہوں تو بندہ گھبرا جاتا ہے، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کس طرح موسیٰ علیہ السلام ہمت کے ساتھ اور نڈر ہو کر لگے ہوئے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بولا تمہارا یہ رسول
جو تمہاری طرف بھیجا کہ یہ مجنون دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون نے کہا کہ بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے کہ یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا، جواب کیا دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا، کہتا بس میں ہی خدا ہوں اور کوئی نہیں ہے، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو وہ بے وقوف اور پاگل کہتا تھا، کہ جو فرعون کو خدا نہ مانے اس کو عقل سے فارغ سمجھتا تھا۔ یہ اس کا تھا، اصول تھا، اور حقیقتاً اس طرح کی گفتگو آدمی کی زبان پر اس وقت آتی ہے جب وہ عاجز ہو چکا ہو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کے فریضے کو علی الوجہ الکمال ادا کیا، اور اس کی اس تمام لا یعنی گفتگو کے باوجود پھر مزید بیان کی طرف متوجہ ہوئے، گھبرائے نہیں، بات آگے بڑھاتے رہے۔ قال، موسیٰ نے فرمایا، رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارے جہان کا رب ہے جو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہو۔ تو جو بات میں نے بیان کی اس سے اللہ کے وجود پر استدلال کر سکتے ہو، کیونکہ مشرق سے سورج کا طلوع کرنا، مغرب میں غروب ہو جانا، سال کی فصلوں میں ایک معین حساب پر چلنا، ہواؤں بارشوں وغیرہ کے نظام، یہ سب اس کے وجود اور قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ تھوڑا بھی کوئی عقل والا انسان ہو نا، غور کرنے والا ہو، تو دیکھتا ہے کس طرح روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، فصلیں کس طرح ہو رہی ہیں، یہ کائنات کے رنگ سارے دیکھ کے نا تو ویسے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ قال، اب فرعون نے کہا، اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ اب دھمکیوں پہ آ گیا، جب دلائل ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اسی پہ آ جاتا ہے، اب میں تجھے مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، یہ کر دوں گا، پھر اسی پہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اینڈ پہ اس کام پہ آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا، اب اس کے بعد اور جواب تو تھا نہیں، اللہ کی قدرت کے آثار کا انکار کرنے کی کوئی رائے باقی نہیں تھی، کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ اس نے کہا موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی، اس طریقے سے وہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک اور گہرا گڑھا تھا زمین کے اندر، جیسے کنواں ہوتا ہے، یہ نہیں ہماری طرح بلڈنگ ہوتی ہیں، ہماری جیلوں میں ہوا کا نظام ہوتا ہے، پنکھے ہوتے ہیں، لائٹ ہوتی ہے، ہماری جیلوں میں تو قیدیوں کو دیسی گھی والا کھانا بھی دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، خبریں آتی رہتی ہیں فلاں جو قید ہے اس کو دیسی گھی کھانا مل رہا ہے، مٹن مل رہا ہے، چکن مل رہا ہے، اور باقی عام قیدیوں کو بھی کھانا ٹھیک ہی ملتا ہے، لیکن تھوڑا خاص ہوتا ہے اس کو دیسی گھی میں مٹن چکن یہ چیزیں، یہ جیل میں ملتی، ہمارے یہاں جیلوں میں اتنی سہولیات ہے۔ اس وقت یہ جیلیں ایسی نہیں تھیں، وہ پنکھے بجلی تو ویسے ہی نہیں تھی، تو سخت گرمی میں، اور وہ بھی گڑے گڑا کنویں کی طرح جیل، ایسی خطرناک قید ہوتی تھی۔ اس کا جیل خانہ ایسا ہوتا تھا، تنگ تاریک اندھیرے میں اور گہرا گڑھا، اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی نہ کچھ نظر آتا تھا، ایسی جگہ ڈال دیتا تھا۔ قال، اب موسیٰ نے فرمایا، اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کیا تو مجھے قید کرے گا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجزہ لے کر آؤں، اور یہ معجزہ اللہ کے موجود ہونے اور میری رسالت کی دلیل ہوگی؟ اس پر فرعون نے کہا موسیٰ اگر تم اپنے دعوے کی صداقت پر دلیل پیش کرنے میں سچوں میں سے ہو تو لے آؤ نشانی۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جو ہاتھ میں اسٹک ڈنڈا تھا وہ ڈالا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا
موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا، سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کی نشانی طلب کرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو بہت بڑا سانپ بن گیا، اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے موسیٰ مجھے جو چاہے حکم دیجیے۔ ایک تو سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کے بتائیں کیا کرنا ہے، اسے کھانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ فرعون نے گھبرا کر موسیٰ سے کہا، ڈر گیا، اتنا بڑا سانپ ہے کھا جائے گا، گھبرا کر موسیٰ سے کہا اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا ہے اسے پکڑ لو، مہربانی اسے پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور پھر عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا اور بھی کوئی اہم معجزہ اس کے علاوہ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں اور بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا، سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی شعائیں اس کی سورج کی شعاؤں کی طرح تھیں، جس سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چک، جس طرح ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے نا، آنکھوں کی حالت ہوتی ہے، ایسی حالت ہو گئی، دیکھ نہیں سکتے تھے اس کی روشنی۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ اب بولا فرعون نے کہا، فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا کہ بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے، لیکن اب بات کدھر لے گئے؟ جس نے نہیں ماننا نا اس نے نہیں ماننا، آپ ایک بات دلیل دیں گے وہ کہیں اور نکل جائے گا، ادھر پھسل جائے گا ادھر پھسل جائے گا، نہ ماننے والا نہیں مانتا، جتنی مرضی اس کو دلیلیں دے دیں۔ اس نے تو جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جادو کے ذریعے تمہیں اس ملک سے نکال دے، قبضہ کر لے، حکومت لے لے۔ اب تم بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو، کیا کیا جائے گا خلاف؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دو نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ تو بھول ہی گیا، اب خوف کی وجہ سے تھر تھر آ رہا ہے، اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگ رہے کہ بتاؤ کیا کرے، کیسا خدا ہے کہ جو ڈرا ہوا ہے، مشورہ مانگ رہے درباریوں سے بتاؤ کیا کرے۔ کہ بے شک موسیٰ تو یہ بڑے علم والے جادوگر ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زور سے تمہارے ملک سے تمہیں نکال دے، اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، کیا مشورہ ہے۔ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، جادو عروج پہ تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہیں کریں گے۔ آیت کی تفسیر میں فرعون کا جو طریقہ بیان ہوا، حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم سیاسی چال بازی کہتے ہیں، کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام کر دو، جس کے بارے میں پتا ہونا کہ یہ بندہ اچھا آدمی ہے، لوگ اس کی بات سن لیں گے اور یہ ہمیں ننگا کر دے گا، بدنام کر دے گا۔ پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس کی بات سنتے بھی ہیں، اس کی چلتی بھی ہے، ایک اعتماد والا بندہ ہے تو اسی کو بدنام کر دو تاکہ نہ اس کی کوئی بات سنے، نہ ہمارا فیوچر خراب ہو، چاہے کچھ ایسی فیوچر ہے یا کوئی اور ہے۔ تو یہ چلتا ہے مختلف تنظیموں کے اندر بھی، اس طریقوں کے اندر بھی، چاہے سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، ہر طرح کے یہ معاملہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جس بندے سے ڈر خوف ہو کہ اس کے پاس ہمارے پروف ہیں، بہت ساری باتیں ہماری ویک پوائنٹ ہیں، تو اور تو طریقہ ہو نہیں سکتا، اسی کو اتنا ڈیمیج کر دو کہ اس بندے پہ کوئی بات ہی نہ سنے اور ہمارا مسئلہ نظام ہمارا چلتا رہتا۔ تو اس نے بھی یہی چال بازی کی کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے منصب والوں کو اور دینی اعتبار سے بڑے رتبے والی شخصیات کو اسی طریقے سے، اسی ذریعے سے بدنام کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہی نہ ہوں اور دینی شخصیات کی صحبت اور قرب اور ان کی واض و نصیحت سے محروم رہ جائیں۔ اور اس مقصد کے لیے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کو بطور خاص استعمال کیا جاتا ہے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور ایسے حضرات کے لیے
یہ احادیث بڑی عبرت والی، جو ایسا کرتے ہیں کسی مذہبی بندے کو بدنام کر دیتے ہیں، کسی کو بات ہی نہ سنے، اس کے کوئی تقریر ہی نہ سنے۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی کو بلا وجہ بدنام، اس لیے بدنام کرنا کہ میرا کچا چٹا کھول نہ دے، میری راہ میں رکاوٹ ہے، میرے مقاصد اس کی وجہ سے پورے نہیں ہو رہے، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو پا رہا، یہ مطلب بیچ میں رکاوٹ ہے، اس کو ہی بدنام کر دو اور کوئی الزام لگا دو۔ ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک بڑی عبرت والی، روک دیا جائے گا پولیس راہ پر اور پھر اسے اس کے مطابق عذاب ہوگا۔ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، مسلمان کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور مسلمان بھائیوں کو بدنام کرنے کے ارادے اور منصوبے بنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔